بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی۔ وہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنانے کا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے۔ ناظرین، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ کافی تعداد میں تھے اور بے حد خوشحال رہ رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اس لیے اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں نوازی ہوئی تھیں۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم تھا۔ اس لیے یہ سب لوگ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے سمندر کے کنارے پر انہیں بے شمار مچھلیاں ملتی رہتی تھیں، جن سے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور بے پناہ پیسے کماتے تھے۔ اسی لیے اس دور میں ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوتی تھی۔ اسی دوران زیادہ مال و دولت اور نعمتیں پا کر یہ اپنے رب کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ اس طرح وہ لوگ آہستہ آہستہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا، اور پھر اسی دن سے ان لوگوں کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں گے، کیونکہ تمام دنوں میں ہفتے کا دن ایسا ہوتا تھا جس دن وافر مقدار میں مچھلیاں سمندر کے کنارے پائی جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کا گزر بسر مچھلیوں کے کام سے ہی ہوتا تھا، اس لیے یہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر حوض میں آ جائیں گی، اور اگلے دن یعنی اتوار کو ہم حوض سے مچھلیاں پکڑ لیا کریں گے۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا کہ ہفتے والے دن ہمیں شکار بھی نہیں کرنا پڑے گا اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ کام اچھا اور آسان لگا، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ان بدبخت لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں گریں گی تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے گروہ بن گئے۔ ان میں سے کچھ اس شیطانی کام کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ناراض ہو کر وہ شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بے حد نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے اور ان کی خرید و فروخت بھی کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو اللہ پاک کے منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اپنی من مانی کرتے رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا لی۔ اسی طرح ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کے ان 12,000 افراد کو سمجھایا، لیکن وہ راہ راست پر آنے کو تیار نہ تھے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری طرف سے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بدبخت اور نافرمان لوگ کس حال میں ہیں۔ جب انہوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ جس طرح سے سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارتے ہوئے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ 12,000 افراد بندر بنے تھے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکے اور نہ ہی پی سکے، پھر سارے بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔